گھر میں میاں بیوی بہت ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات کرنے کی بجائے موڈ خراب کر لیں گے. دوسرا پوچھے گا کیا بات ہے, کہتے کچھ نہیں, اور پھر یہ کہ مہربانی کر کے بتا دو کیا بات ہے, نہیں نہیں کوئی گل نہیں. یہ جو گینز کے لیے یا الٹیریئر موٹیوز کے لیے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے کان کو سیدھا نہیں پکڑنا, پیچھے سے گھما کے کان کو پکڑنا ہے, اس کو ہم گیم کہتے ہیں اور ہم سب پلے کرتے ہیں. یہ ایک بڑی شاندار کتاب تھی, 1960 میں آئی تھی اور ایرک برنی کی کتاب تھی. ایرک برنی, اس کا نام تھا گیمز پیپل پلے, اور وہ بڑی تہلکہ خیز کتاب تھی اور لوگوں نے اس سے بہت سیکھا. اپنے اندر وہ خود فریبی کے جال کو پہچانا انہوں نے, جس میں رس جانا, موڈ بنا لینا, باڈی لینگویج یوز کرنا, اصل بات نہیں کرنی, بات گھما پھرا کے کرنی, اور کھانا کھانے پہ گھر والے پوچھیں تو کہ نہیں میں نے بھوک نہیں, میں نہیں کھانا, یا اس طرح کی باتیں, یا کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لینا تاکہ گھر والے بے چین ہوں, یا کہیں جا رہے ہوں تو پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو, کہتے بھائی ایتھے ہی. مطلب یہ ساری گیمیں ہیں. وہ کہ کتوں آئے ہیں, کہتے ایتھوں ہی, تو ایتھے ہی جا رہے ہیں, ایتھوں ہی آ رہے ہیں. جب بھی آپ کسی سے بھی بات کریں اسے آپ اون کر لیں اور اس کی غلطی کو ڈس اون کر لیں. اور جو اونرشپ ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ کے خاندان کی اونرشپ, آپ کے مذہب کی اونرشپ, آپ کے معاشرے کی اونرشپ, آپ کے ملک کی اونرشپ, یہ ساری قیمتی چیزیں ہیں. جو لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں وہ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ملک کی اونرشپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پہلی فرصت میں گرین پاسپورٹ کو پھینک دیتے ہیں جب بھی موقع ملتا ہے دوسرے پاسپورٹ کا. پھر باہر جاتے ہیں تو بچوں کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں اور جا کے تو وہاں دولت کمانے میں لگ جاتے ہیں اور ڈس اون کر دیتے ہیں اپنی پاکستان کی فیملی کو. بس آگے بربادی ہے, آگے کی کہانی سیدھی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ملک کو چھوڑ دیں, اتنی بڑی اونرشپ کو چھوڑ دیں, تو اس کے بعد آپ کے لیے کافی آسان ہو جائے گا کہ آپ بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیں. پھر آپ کو لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ اپنی لینگویج کو بھی چھوڑ دیں, اس کی اونرشپ بھی چھوڑ دیں, اور پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں, اکیلے رہ جائیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو پاکستان سے باہر گئے, انہوں نے بہت پیسہ کمایا اور اب 60-65 سال کی عمر میں ان کے پاس کوئی فیملی نہیں, ان کے پاس کوئی بچے نہیں, اور وہ بغیر وجہ کے اٹھ کے کسی نہ کسی ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کا کوئی واقف ہوتا ہے, جو اجنبی ہوتا ہے, جو ان کی امیر آدمی سمجھ کے عزت کرتا ہے. وہ پاکستان میں آ جاتے ہیں, اپنے پرانے پاٹے پرانے رشتہ داروں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کے تو 2-4 دن ان کے گھر رہتے ہیں, لوگ آؤ بھگت کرتے ہیں, وہ کچھ پیسے بھی خرچ کر دیتے ہیں, لیکن اپنی فیملی کوئی نہیں ہوتی. اور یہ غلطی بہت لوگ کرتے ہیں جو پیسے کماتے ہیں, یہ غلطی بہت لوگ کرتے ہیں جو علم حاصل کر لیتے ہیں بہت زیادہ, یہ لوگ غلطی کرتے ہیں جو شہرت حاصل کر لیتے ہیں, اور یہ غلطی بہت لوگ کرتے ہیں کہ جو دنیاوی مال و متاع بہت اکٹھا کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ انسانوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے ضرورت ہوگی تو میں لوگوں کو ملازم رکھ لوں گا. لیکن ایک دن ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو انسانوں کی ضرورت ہے. ایک دن ان کو پتہ چلتا ہے کہ تیسرا جو فیکٹر ہے پراسپیرٹی کا, وہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے. پہلا فیکٹر کہ آپ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ آنیسٹ ہیں. دوسرا فیکٹر کہ آپ نباہ کرنے والے ہیں. اور تیسرا فیکٹر کہ آپ کے پیچھے کوئی اس طرح کہنے والا ہے کہ جاؤ جاؤ بڑھو آگے. تو یہ 3 فیکٹر ہیں 30 فیکٹرز میں سے ٹاپ 3. 30 فیکٹرز آف پراسپیرٹیز میں سے ٹاپ 3 ہیں کہ آپ کے پاس اونرشپ ہے اور آپ نباہ کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں یہ نہیں آتا, پہلا خیال یہ نہیں آتا. اکثر میاں بیوی کے ذہن میں ایک پہلا خیال آتا ہے کہ تم میری یہ بات نہیں مانو گے, میں تمہیں چھوڑ دوں گی یا میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اور دونوں میں سے اکثر ایک کے ذہن میں بھی یہ خیال آ جائے تو وہ شادی نہیں بچتی. ایک کے ذہن میں منہ سے ایک دفعہ نکل جائے, خاص طور پر عورت کے منہ سے اگر یہ نکل جائے کہ میں نہیں وسنا,
تو سمجھ لیں کہ اس نے نہیں بسنا، چاہے جائے کہ کوئی بسانے والا ہو. تو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے یہ طریقہ کوئی بہت مہنگا طریقہ ہے. آپ ایسے بات کر لیں، آپ عزت سے بات کر لیں، پیار سے بات کر لیں. ایسے موقع پہ کہنا چاہیے کہ تم میرا ساتھ دو، میں بہترین کوشش کروں گا، لیکن جانے کی بات تم جب کرتی ہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. اگر تم چلی گئی مجھے چھوڑ کے تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی. میں تمہیں یاد کروں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تم واپس آؤ. میرا خیال ہے کسی بیوی کو، جاتی ہوئی بیوی کو اور آتے ہوئے خامد کو بہت آسانی سے سنبھالا جا سکتا ہے. جاتی ہوئی بیوی کو آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ تم جاؤ گی تو مجھے بڑا دکھ ہوگا، مجھے بہت تکلیف ہوگی، میں تمہیں یاد کروں گا. وہ جا ہی نہیں سکتی، جاتے ڈگ پہ گی اتھے ہی بیوش. طریقے سے بات آپ کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی بات کرنے کے بعد نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ جائے گی جب آپ کہیں گے اچھا جاؤ، دفع ہو جاؤ، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری، اور بہت فلانا ٹمکانا. جب تک لوز ٹاک نہیں کریں گے، پارٹنگ کک نہیں دیں گے، کچھ نہیں ہوگا. آپ بولتے ہیں کہ جیسے والد کو آپ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں آپ کا گھر چھوڑ کے، تو والد کہتے ہیں جا دفع ہو جا، اندر شکل نہ دکھائی مینوں فلانا، یہ بات. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تم نے جو بات کی ہے بڑی تکلیف دہ ہے. میرا اور تمہارا رشتہ اللہ نے بنایا ہے، تم اسے توڑ ہی نہیں سکتے، اور تم چلے بھی جاؤ گے تو میں پیچھے تمہیں یاد کرتا رہوں گا، میری یاد تمہیں کھینچ کے لائے گی، تم کچے دھاگے کی طرح چل کے آ جاؤ گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ؟ مجھے کانفیڈنس ہے. جب آپ کوئی ایسا میسیج دیتے ہیں کہ جیسے آپ کو پرواہ نہیں ہے، تھوڑا سا آپ مجھے تمہاری بہت پرواہ ہے، تم اتنا جو کشٹ کر رہے ہو تو تم اپنی عادت کیوں نہیں بدل لیتے؟ ابھی ورجینیا میں ایک لڑکے کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے جو اس وجہ سے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی چرس کے خلاف تھے، ویڈ کے خلاف تھے، اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. وہ کہتا ہے میں 15-20 منٹ ویڈ پیتا ہوں، لیکن سارا دن میں سوچتا رہتا ہوں کہ میں کب پیوں گا، میں کب پیوں گا، کیونکہ میرے گھر والے میرے چاروں طرف چوکیدارے کرتے ہیں. اور وہ بتا رہا تھا کہ میں چرس کے بارے میں 12 گھنٹے سوچتا ہوں تو میرے والد 14 گھنٹے سوچتے ہیں کہ میں نے ریڈ ہینڈڈ کیسے پکڑنا ہے اس کو، اور اس سے ہماری زندگی کا مزہ کرکرا ہوا. تو میں نے کہا کہ یہ کچ کچ میں روز دی مکائی دیاں. کچ کچ کی میں مکائی؟ کہتا ہے میں اتوں چھڈ کے کسی اور شہر چ نوکری کر لواں. وہ کسی ایئر لائن میں نوکری کرتا تھا جہازوں کے ٹیکنیکل ایشوز کو سنوارنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ میں دوسرے کسی شہر میں چلا جاتا ہوں. پر دل میں اس کو بڑی تکلیف بھی تھی کہ والد یا چرس. وہ کہتا ہے کہ چرس میری زندگی ہے. والد کو کہہ رہا تھا، والد نے جوتی اتار لی، کہتے ہیں چرس تمہاری زندگی ہے. کہتا ہے تم ہماری زندگی، چرس تمہاری زندگی ہے، تو اس سے گزارا کیسے چلے گا؟ اور ودن 3 ویکس وہ راضی ہو گیا کہ نہیں میں جا نہیں سکتا. مجھے پتہ چل گیا ڈاکٹر صاحب، میں جا کے پچھتانا تھا، آپ نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں جا کے پچھتاؤں گا، میں اب جا نہیں سکتا، میں جا نہیں رہا. لیکن میرے ابا کو سمجھا دیں کہ وہ مجھے ساتھ کچ کچ نہ ڈالا کرے. میں نے کہا کیا کچ کچ ڈالتے ہیں؟ کہتا ہے جی وہ کہتے ہیں کہ چرس چھوڑ دو. تو میں کہتا ہوں آپ کچ کچ ڈالنا چھوڑ دیں، میں چرس چھوڑ دوں گا. تو میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم چرس چھوڑ دو، میں کچ کچ ڈالنا چھوڑ دوں گا. تو میں نے کہا انڈا پہلے یا مرغی پہلے والی بات ہے، تو آپ دونوں کے ساتھ کوئی بات کرنی پڑے گی، اور زبان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ جو لتری ہے نا زبان، یہ بہت کام خراب کرتی ہے. If you work on your language, your problems will be solved.